وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور آپ ان کو آگاہ کر دیجئے پچھتاوے اور حسرت کے دن سے، جب ہر قسم کے معاملے کا فیصلہ چکا دیا جائے۔ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہیں کہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ حسرت ماضی کے اوپر سخت پشیمانی، شرمندگی اور ندامت کی ایک کیفیت کو کہتے ہیں۔ ایک طالب علم ہے، اسے بہت سمجھایا گیا کہ آپ نے میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس، ایم بی بی ایس کا ایگزام دینا، آپ کے اوپر بہت ساری والدین کی انویسٹمنٹ، آپ اپنا وقت لگا رہے ہیں، تیاری کیجیے۔ لیکن اس نے خواب غفلت کے اندر وقت گزار دیا۔ جس دن رزلٹ آتا ہے، اس کے دوست کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اپنا رزلٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہاتھ میں رزلٹ فیل کا دیکھتا ہے تو جو اس وقت ندامت اور شرمندگی کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس کی حسرت ہے۔ کسی نے بیرون ملک جانا تھا اور اسے کہا بھی گیا کہ آپ تیاری کیجئے، ایئرپورٹ پہ اتنا وقت لگتا ہے، پھر لگیج جو ہے اس کی چیکنگ ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو ٹائم پہ نکلیں تاکہ آپ کی فلائٹ مس نہ ہو۔ لیکن اس نے کوتاہی کی اور غفلت کی، اور ایئرپورٹ پر پہنچتے پہنچتے اس کی فلائٹ مس ہو گئی، اور اس نے اپنی آنکھوں سے جہاز کو اڑتے دیکھا، تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہے اسے بھی حسرت ہی کہتے ہیں۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ، ایسا دن جس دن انسان حسرت کرے گا، ندامت اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا، شرمندگی کی ایک کیفیت ہو۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، انہیں اس دن سے آگاہ کر دیجئے جو حسرت کا دن ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ غفلت میں ہے۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور مانتے ہی نہیں، تسلیم کرتے ہی نہیں۔ یوم حسرت میں کیا کیا انسان کس کس چیز پہ حسرت کرے گا، وہ ایک طویل موضوع۔ اس میں سے 5 حسرتیں میں آپ کے سامنے اس وقت آج کی اس مجلس میں پیش کروں۔ سب سے پہلی حسرت انسان کی اپنی زندگی کے بیتے ان لمحات پہ ہوگی جن میں اسے عمل کا موقع ملا تھا، لیکن اس نے عمل میں کوتاہی کی تھی، اور اس نے اپنے وقت کو، زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ اس وقت انسان کن الفاظ میں حسرت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد۔ انسان کے سامنے اس کی زندگی کے اعمال کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا، اس کی صبحیں اور اس کی دوپہریں، اس کی شامیں اور اس کی راتیں، اس کی خلوتیں اور اس کی جلوتیں، اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، ایک ایک چیز، اس کی ڈیلی کی رپورٹ، ہفتے کی رپورٹ، مہینے کی رپورٹ، سال کی رپورٹ، زندگی بھر کی رپورٹ، اور اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور اسے یہ کہا گیا ہے کہ یہ فرشتوں نے لکھا ہے، اگر وہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، آج کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تجھے بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، وہ اپنا نامہ اعمال پڑھتا جائے گا،
اور ایک ایک دن اور ضائع کیے ہوئے ایک ایک لمحے پہ افسوس بھی کرتا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھیے اپنا نامہ اعمال، آج تیرے ضمیر کا حساب لینے کے لیے تیرا اپنا ضمیر ہی کافی ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ روز محشر کی جو ہولناکی ہے، زمین کا پھٹ جانا، آسمانوں کا شق ہو جانا، سورج کا لپیٹ دیا جانا، چاند کا گہنا جانا، ستاروں کا جھڑ جانا، پہاڑوں کا چل پڑنا اور ان کا رواں دواں ہو جانا، میدان محشر کا سج جانا، انسانوں کا جمع ہو جانا، پھر رب العالمین کا اپنے جلال و جبروت اور شان و عظمت کے مطابق میدان محشر کے اندر تشریف لے آنا، یہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ انسان اس ہولناکی کے پیچھے اگر پوری زندگی بھی نیکیاں کرتا رہا ہے پھر بھی کہے گا کاش میں نے اور نیکیاں کی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو اس کی خواہش کیا ہے؟ یہ شخص اس وقت یہ خواہش کرتا ہے کہ پوری دنیا مجھ سے لے لی جائے اور مجھے صرف 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا محنت کرو، نہیں کرو گے تو تیرا فیوچر کیا ہوگا، کل کیا کرو گے؟ رب العالمین دنیا کے سب ماؤں اور سب باپوں سے اپنے بندوں پہ زیادہ شفیق اور رحیم ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ کچھ کر لو وگرنہ کل سوچو گے کہ میں نے کیا کیا تھا۔ ساتھ ساتھ ایک ایک حسرت کا علاج بھی بتاتے چلیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو اس حسرت سے بچنے کا علاج بتایا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نیکی کا کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے اور کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے اسے سکپ نہ کرے، اسے چھوڑے نہ، یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہے تو انسان اسے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا اگرچہ وہ اتنی سی ہو کہ اپنے بھائی سے ملو تو ایک اسمائل پاس کر دو اور مسکراتے ہوئے ملو۔ امام کائنات کہتے ہیں اس نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھنا۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ دوڑ لگاؤ اس مغفرت کے لیے جو تمہارے انتظار میں ہے،
اور اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح ہے، اور وہ تیار ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لا چکے ہیں۔ یہی حقیقت میں اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان ابن آدم يجر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت هرما في سبيل الله لحقره يوم القيامة۔ اگر انسان کے پاس اتنی بھی نیکیاں ہوں کہ جس دن وہ پیدا ہوا تھا اسی دن سجدے میں گر گیا تھا، سجدے میں ہی جوانی آئی تھی، سجدے میں ہی بڑھاپا آیا تھا، سجدے میں ہی اس کی موت آئی تھی، قیامت کے دن وہ بھی کہے گا اللہ موقع دے، تھوڑی اور نیکیاں کر۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس حوالے سے ایک بات کہہ کے اگلے پوائنٹ کی طرف آگے بڑھوں گا۔ اس لیے سلف صالحین کی اپنی زندگی کے اندر ایک یہ تڑپ ہوتی تھی کہ مجھ سے کوئی ایسی نیکی ہو جائے کہ جب اللہ پوچھے کیا کر کے آئے ہو تو میں اس نیکی کو پیش کر کے کہوں اللہ یہ نیکی خاص ہے جو تیرے لیے کر کے آئے ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے 16 سال لگا کے صحیح بخاری لکھی، اور اس انداز میں بھی کہ رات کی تاریکیوں میں اور رات کے لمحات میں بھی 16 17 17 18 دفعہ اٹھ کے کریکشن کر رہے ہوتے، ترتیب لگا رہے ہوتے حدیث کی، ہر حدیث سے پہلے استخارہ بھی کر رہے ہوتے، غسل بھی کرتے، دعا بھی کرتے، وضو بھی کرتے، یقین ہو جاتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہی کی حدیث ہے اور کوئی شک باقی نہیں رہا، پھر اپنی صحیح بخاری کے اندر داخل کرتے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی محنت کے ساتھ جب کتاب لکھی تو کیا کہا کہ میں نے اس کتاب کے اوپر 16 سال لگائے ہیں اور میں نے اس کو اتنے لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے، وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ، اور میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا بخاری تجھے اتنا حفظ اور ذہن دیا تھا، کیا کر کے آئے ہو؟ تو میں کہوں گا اے اللہ تیرے نبی کی حدیثوں کا صحیح ترین مجموعہ مرتب کر کے آئے۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں اسپیشلی کہہ سکوں کہ میں یہ کر کے آیا ہوں؟ تو حسرت پہلی ہوگی ان بیتے ہوئے لمحات پہ، نیکیوں کے ان موقع پہ جو انسان نے ضائع کر دی۔ بالخصوص اس حوالے سے دوسرا پوائنٹ ذہن میں رکھیے، 2 قسم کی نیکیوں کا خصوصی تذکرہ ہے کہ ان کے ضائع کرنے پہ انسان زیادہ افسوس کرے گا۔ ان میں سے ایک انسان بیٹھا ہے، اس کے پاس مجلس کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہے، وہ گھنٹہ بھر آدھ گھنٹہ بیٹھا رہا ہے اور اس پورے آدھ گھنٹے میں 1 گھنٹے میں نہ اس نے اللہ کو یاد کیا ہے نہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے ایک مردار سے مجلس اٹھی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن وہ اس بیتے لمحے پہ ضرور ہی حسرت کرے گا۔ ما من قوم یجلسون مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي الا كانت عليهم من الله ترى۔ جب بھی کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں نہ تو اس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر اللہ کے پیغمبر پہ درود بھیجتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہو جائے گی، کاش میں وہاں نہ ہی بیٹھا ہوتا۔ بہانے سے آپ واٹس ایپ کے کسی گروپ میں ہوں یا فیس بک کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ اور پیج پہ ہوں، یا آپ ٹک ٹاک پہ ہوں یا انٹرنیٹ کی دنیا پہ ہوں، یا آپ دکان میں ہوں یا بزنس میں ہوں یا کاروبار میں ہوں،
آپ نے خیر کی بات کسی عالم ربانی سے سنی ہے، قرآن میں پڑھی ہے، حدیث میں پڑھی ہے، بہانے سے کہہ دیا کریں یار حدیث پہ ایسے آتا ہے، اللہ کے قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا ہے۔ دین کا حوالہ، دین کا ریفرنس زبردستی اپنی مجلسوں کے اندر داخل کر دیا کریں، بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم کہہ دیا کریں، اللہ اکبر کہہ دیا کریں، ماشاء اللہ کہہ دیا کریں، لا الہ الا اللہ کہہ دیا کریں، استغفر اللہ کہہ دیا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کریں، اللہم صلی وسلم علی نبینا کہہ دیا کریں۔ اس نیکی پہ انسان اس لیے زیادہ افسوس کرے گا کہ وہ سب سے بد نصیب انسان ہے کہ جو اتنی آسان ترین نیکی بھی نہیں کر سکتا، لب ہلانے ہیں، وہ اللہ کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت بھی نہیں دے سکتا، تو اور کیا کرے گا؟ اس پہ تو اس پہ اٹھنا بھی نہیں تھا، کہیں جانا بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں لگنے تھے، محنت بھی نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے اللہ ہی کو یاد کرنا تھا نا۔ سلف صالحین نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے نقطہ بھی نہیں رکھا ہے، تاکہ میرا بندہ جب اتنی تکلیف اور شدت کے اندر ہو کہ ایک نقطے والا لفظ بولنا بھی اس کے لیے مشکل ہو، تو صرف اپنے سانس کے ذریعے انسان اس وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے۔ جو نیکیاں انسان نے نیکیوں کے موقع ضائع کیے، یہ پہلا موقع ہوا ہے۔ اور دوسری چیز، سر فہرست جس چیز پہ انسان افسوس کرے گا وہ ترک قرآن ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ اگر ایک انسان نے اپنا تعلق بنایا نہیں ہے یا مضبوط نہیں کیا ہے تو وہ ضرور ہی افسوس کرے گا، کاش میں نے اللہ کے قرآن کو سیکھا ہوتا۔ آپ نے بایو پڑھ لی، اچھی بات ہے، فزکس میں ایکسپرٹ ہو گئے، اچھی بات ہے، میتھمیٹکس کے ایک ایک سوال کو آپ چند منٹ کے اندر حل کرنے لگے، آپ کو مبارک ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے ایم ایس کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، مبارک ہو آپ کو، خیر کے کام ہے، اچھا جذبہ ہے، اچھی نیت ہے، آگے بڑھنا چاہیے، آگے نکلیں آپ، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اس پہ ہے جو دنیا جہاں کے فارمولے کر سکتا ہے اور جس کی زبان پہ ایک ایک زبان اور ایک ایک بول خوبصورت انداز میں بول سکتا ہے، وہ پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے قرآن سے محروم کیوں رکھتا ہے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ پیغمبر کہے گا، ایک شکوہ کرے گا، اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی مختلف لوگوں کے لیولز کے حساب سے مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ریڑھی والا مزدور انسان جس کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہی نہیں، اس کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ چلیں ناظرہ قرآن تو پڑھ لے۔ ایک اس سے زیادہ اچھا ذہین انسان، اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، ناظرہ پڑھنے کے بعد وہ ترجمہ سیکھ سکتا تھا، اگر اس نے ترجمہ نہیں سیکھا ہے تو اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ ایک اس سے زیادہ ذہین اور زیادہ کیلیبر کا انسان، وہ اس میں تدبر کر سکتا تھا، تفسیر سیکھ سکتا تھا، اس نے تفسیر نہیں سیکھی ہے تو اس نے بھی قرآن کو چھوڑنے کے ایک لیول کے اوپر وہ بھی پہنچا ہوا ہے۔ ایک اس سے بڑا آدمی جو اس سے بھی زیادہ ذہین ہے اور اللہ نے اس کو دنیا جہاں کے علوم سے نوازا ہے، وہ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کر سکتا تھا اور اس نے غور و فکر اور تدبر نہیں کیا ہے تو اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہے۔ اور ایک وہ شخص جس نے قرآن پہ عمل ہی نہیں کیا ہے، اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں سے خصوصاً ایک سورت کا نام لے کے کہتے ہیں، اس کی روشنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ پورا قرآن نہ بھی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ سکیں تو کم از کم سورہ بقرہ ضرور سیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کو لے لو، ان اخذها برکہ، اس کے لینے سے برکت آئے گی تمہاری زندگی میں، تمہارے علم میں، تمہاری سوچوں میں، تمہارے عمل میں، تمہارے گھر میں، تمہاری اولاد میں۔ اور وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، اگر سورہ بقرہ کو چھوڑ دو گے تو تم افسوس کرو گے، حسرت کرو گے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، اور سورہ بقرہ کا مقابلہ
دنیا جہاں کے جادوگر مل کے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کم از کم سورہ بقرہ ہی سیکھ لیں، ورنہ آپ افسوس کریں گے۔ تیسری چیز جس کے اوپر انسان افسوس کرے گا، اگر انسان نے نیکیاں تو کی ہیں لیکن ان نیکیوں کے اندر ریاکاری کا عنصر آ گیا، دکھاوے کا عنصر آ گیا، یا کوئی ایسا عنصر آ گیا کہ اس کی اچھی بھلی کی ہوئی نیکیاں بھی ضائع ہو گئی، تو اس کی حسرت تو بہت ہی عروج پہ پہنچی ہوگی۔ ایک اللہ نے، رب کریم نے قرآن مجید میں مثال پیش کی۔ آپ ذمہ دار ہیں، بڑی محنت کے ساتھ آپ نے زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد آپ نے اس میں ایک باغ لگایا، کناروں کے اوپر آپ نے کھجوریں لگائیں، کھجوروں کے بیچ بیچ میں انگوروں کی بیلیں لگا دی، اور زمین بھی اتنی قیمتی تھی کہ اوپر پہاڑ کی کسی چوٹی پہ یا کسی ایسی جگہ پہ آپ نے خریدی کہ نیچے ہی اس کے چشمے بھی بہتے تھے، اور چشموں کے اندر سے آپ نے نالیاں بنا کے آپ کو پانی بھی نہیں لگانا پڑتا تھا، ان چشموں سے ہی اس باغ کو پانی لگ جاتا تھا۔ زندگی بھر کی آپ کی محنت تھی، 20 25 30 40 50 60 سال تک آپ اس باغ کے لیے انویسٹمنٹ بھی کرتے رہے، محنت بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ باغ پک کے تیار ہو گیا اور آپ بڑھاپے کے اندر پہنچ گئے، اور جتنے بھی آپ کے بچے تھے وہ بیچارے ایسے کمزور اور ناتواں تھے کہ وہ باغ کو سنبھالنے کے لائق بھی نہیں تھے۔ 50 60 سال کی محنت کے بعد اچانک اس باغ کو آگ لگ گئی، اور اس آگ کے نتیجے میں باغ جل کے راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ تو اس باغ کا مالک اپنے اس باغ کے جلے ہوئے ٹہنیوں کو دیکھ کے، انگور کی بیلوں کو دیکھ کے، جو کل لہلہا رہی تھی اور آج سیاہ ہوئی پڑی ہیں اور پورا باغ اجڑ پڑے، اس پہ کتنی حسرت کرے گا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، اس میں کھجوریں بھی ہوں، انگور کی بیلیں بھی ہوں، اور اس کے نیچے چشمے بھی بہتے ہوں؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد میں باغ کی کوئی رکھوالی کرنے والا بھی نہ ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اس باغ کو آگ کا ایک بگولا اور باد سموم کے جھونکے اس کو یوں کاٹ کے رکھ دیں اور راکھ کا ڈھیر بنا دیں، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے؟ اللہ کے قرآن نے یہ مثال پیش کی، اور صحابہ نے اس کی تفسیر یہ کی کہ اصل میں اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مال لگا کے ریاکاری کرتا ہے، اس نے مسجد بنائی، ادارے بنائے، افطاریاں کروائیں، سحری کے دسترخوان لگائے، ویلفیئر کے پروجیکٹ لانچ کیے، طرح طرح کے کام کیے، اور اتنے نیکیوں کے ڈھیر اکٹھے کیے، کل قیامت کے دن ریاکاری کی وجہ سے جب وہ اللہ کے پاس پہنچا تو اس کی نیکیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں اپنی نیکیوں کو ایسے ضائع نہ کیا کرو۔ ویڈیو نے، کیمرے کی آنکھ نے، سوشل میڈیا نے اور جدید دنیا نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کھڑی کرتی ہے، اور اس آزمائش میں سر فہرست یہ چیز بھی شامل ہے کہ باقاعدہ مجھ سے کئی نوجوانوں نے پوچھا، میں جب مسجد میں آتا ہوں کیمرے لگے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی میں مسجد میں اس لیے کیمرے کے سامنے کھڑے ہونے کو دل چاہتا ہے تاکہ جب مسجد کی ویڈیو جائے تو میری تصویر بھی نظر آ رہی ہو۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ دجال سے بڑا فتنہ ہے ریاکاری اور دکھاوے کا۔ اعمال اس وجہ سے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نوافل کو بھی شامل کریں اور ایسی عبادات کو بھی شامل کریں جسے دنیا نہ جانتی ہو۔ محمد ابن واسع رحمہ اللہ کہتے تھے میرا دل چاہتا ہے میں کچھ نیکیاں اتنی چھپا کے کروں، اگر میرے لیے ممکن ہوتا کہ میں کرامن کاتبین فرشتوں سے چھپا سکتا تو میرا تو دل چاہتا ہے کوئی ایسی نیکی بھی ہو کہ میرے فرشتے بھی نہ جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یکون له خطؤ من عمل فلیفعل، تم میں سے جو بھی یہ ہمت رکھتا ہو کوئی ایسی نیکی بھی ہو کہ اسے کوئی نہ جانتا اور اس نے چھپا کے رکھی ہو تو اسے کرنا چاہیے۔ اب فرض نیکیاں تو ایسے نہیں ہو سکتی، فرضی نماز تو ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو گھر کے اندر رات کی تاریکی میں کچھ نوافل پڑھیں تاکہ وہ چھپے ہوئے ہوں۔ رمضان کے روزے تو ہم نہیں چھپا سکتے، سب نے سحریاں افطاریاں اکٹھی ہی کرنی ہیں۔ اگر آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں تو اس کو چھپانے کا کوئی انداز ہو سکتا ہے۔ فرضی زکوٰۃ تو آپ نہیں چھپا سکتے، لیکن نفلی صدقہ آپ کبھی ایسے چھپا کے بھی دے سکتے ہیں۔ رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے کسی غریب مسکین یتیم بیوہ کی خدمت کی، کسی مسجد کے گلے میں ایسے پیسے ڈالے، کسی ادارے کے ساتھ ایسے ڈونیشن کا کام کیا، ویلفیئر کا کوئی ایسا پروجیکٹ لگایا، لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کا دایاں ہاتھ دے رہا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ کوئی پتہ نہیں چلا کہ دایاں اللہ کی راہ میں کیا دے رہا۔ کبھی کبھی ایسے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں کہ حقوق اللہ کے اندر انسان نے بہت کچھ کیا، لیکن حقوق العباد کے اندر انسان ڈنڈی مارتا رہا، دھوکے دیتا رہا، فراڈ کرتا رہا، تو قیامت کے دن اس کی نمازیں، روزے، صدقات و خیرات، حجیں اور عمرے مظلومین کے اندر تقسیم کیے گئے، حتیٰ کہ جب سب کچھ تقسیم ہو گیا تو وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ مظلومین اور آتے رہے اور دعوے کرتے رہے، پھر ان کے گناہ اس کے سر پہ لادے گئے اور اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد کے اس کو جہنم کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ تو اس کی ساری محنت ضائع چلی گئی اور اکارت ہو گئی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو حسرت کے دن میں پہلی حسرت ہوگی کہ میں نے زیادہ نیکیاں کی ہوتی تھوڑی کر سکا۔ دوسری حسرت آج کی اس گفتگو کے حوالے سے قرآن مجید کو ترک کرنے پہ، قرآن مجید کے ساتھ تعلق نہ قائم کرنے پہ، ذکر الہی نہ کرنے پہ خصوصی حسرت۔ تیسری حسرت کہ جو نیکیاں کی تھیں ان کو سنبھالا نہیں، ان کی حفاظت نہیں کی، ان کو ریاکاری سے نہیں بچایا، یا حقوق اللہ کی نیکیاں کی اور حقوق العباد کے اندر غفلت کی، یا پہلے نیکیاں کی اور بعد میں انسان پلٹ گیا، الٹے پاؤں پھر گیا۔ رمضان میں نیکیاں کی اور چاند رات جو نیکیوں کے محل بنائے تھے ان کے اوپر تیشے چلائے اور ایک ایک دیوار کو گراتا چلا گیا، یا جوانی میں نیک تھا اور بڑھاپے میں برا ہو گیا۔ تو نیکیاں کے ضائع ہونے پہ بھی انسان افسوس کرے گا۔ اور چوتھی قسم کی حسرت ہوگی گناہوں کے اوپر، غلطیوں کے اوپر اور اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، اے اللہ کے بندے، جب تو کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کے دوران پردہ سرکتا ہے
یا دروازے کے اوپر کوئی آہٹ محسوس ہوتی ہے، یا تجھے کوئی آواز اور کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، اور اس وقت تو ڈر رہا ہوتا ہے کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اور تجھے خیال نہیں ہوتا کہ سارے جہانوں کا رب بھی دیکھ رہا ہے، تو اس وقت تیرا یہ ایمان کی کمزوری کا عالم اس گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ اور تیرا رب تشریف لے آیا، فرشتوں نے صفیں بنائی ہوئی تھی، اور جہنم کو لایا گیا 70,000 زنجیروں کے اندر جکڑ کر، وہ دہک رہی ہے، ترمی بشرر کالقصر، محلوں کی طرح لمبے لمبے اونچے اونچے شعلے باہر نکال رہی ہے، دہاڑ بھی رہی ہے، تدعو من ادبر وتولى، آوازیں بھی لگا رہی ہے۔ اس دن انسان کو یاد آئے گا کہ میں کیا کچھ کرتا رہا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ نامہ اعمال کو رکھ دیا گیا تو مجرموں کو ڈرے ڈرے سہمے سہمے دیکھو گے، ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ اب اس میں کیا کچھ لکھا ہوگا، اور جب وہ پڑھ کے فارغ ہوں گے تو کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی کوئی بڑی غلطی یہاں چھٹی ہی نہیں ہے، الا احصاها، اس کو تفصیل اور باریکی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہی سامنے پائیں گے جو وہ کرتے رہے، ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ، رب کی زمین پہ میں نے کیسے کیسے شرک کیے یہ اس کو یاد آتا ہوگا، سنت کے ہوتے ہوئے میں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر ڈالی یہ اس کو یاد آتا ہوگا، 60-70 سال کی میری بوڑھی ماں تھی اور جھریاں پڑا ہوا اس کا چہرہ تھا اور سفید اس کے بال تھے، اور میرے باپ کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، لیکن میں اس کو کیسے ستاتا رہا، یہ اس کو یاد تو آئے گا۔ کسی کی عزت کو میں نے کیسے تار تار کر کے رکھ دیا یہ اس کو یاد تو آئے گا۔ اس غریب کا پلاٹ تھا اور میں نے کتنی ڈٹائی کے ساتھ اس کے اوپر قبضہ کر لیا اس کو یاد تو آئے گا۔ میں نے کیسے اس کا قتل کیا اور خون بہایا اس کو یاد تو آئے گا۔ میں نے فلاں جگہ پہ کیسے کیسے ظلم ڈھائے اس کو یاد تو آئے گا، اور سامنے رب کریم کی عدالت ہوگی اور جہنم کے دہتے ہوئے شعلے ہوں گے، تو اس کی حسرت کا ہم اندازہ نہ کر سکتے ہیں، نہ لفظوں میں اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اس کے لیے تو قیامت قائم ہونے کا بھی انتظار نہیں، بہت جلدی انسان کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ انسان جب موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، روح و بدن کا رشتہ جب ٹوٹنے لگتا ہے تو اس ٹوٹنے کی ایک طبی تکلیف ہوتی ہے، وہ کم ہوتی ہے، حالانکہ وہ بھی بڑی ہے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 100 سال تک انسان کو بعض دفعہ موت کا ذائقہ ہی نہیں بھولتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ تکلیف ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف کم ہوگی، اور حسرت الفوت، جو اس نے زندگی میں گناہ کیے تھے، وہ اس کے دماغ کی سکرین پہ چند منٹ کے اندر جب سارے گھوم رہے ہوں گے تو اس کی یاد کر کے اس کی تکلیف اسے زیادہ ہو رہی ہوگی۔ پھر اللہ اعمال دکھائے گا بھی اور پوچھے گا یہ تو ہی ہے؟ میں۔ تیری زمین ہے؟ میں۔ گجرا والا شہر ہے؟ گجرا والا شہر۔ تیرا ہی بیڈ روم ہے؟ میرا ہی بیڈ روم۔ تو دیکھ تو کیا کرتا رہا ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه۔ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، یہ فکر نہ کرنا کہ میری غلطی کی معافی کیسے مل سکتی ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو اس حسرت سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا تو بڑا آسان حل ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بتایا ہوا ہے۔ اہل ایمان تو اہل ایمان ہے، اللہ نے تو کفار کو ہی بتایا ہوا ہے کہ تمہارے پاس بھی حل موجود۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھے ہیں، میری رحمت سے امید کبھی نہ توڑنا، یقیناً اللہ تو سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہاں بس تم اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آؤ اور اس کی فرما برداری کے اس کے ساتھ وعدے کر لو اس کی پکڑ کے آنے سے پہلے ورنہ جب اس کی پکڑ آئے گی پھر تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين۔ ہائے افسوس، حسرت، میں اللہ کی جناب میں کیا کیا کوتاہیاں کرتا رہا، کاش مجھے بھی ہدایت دے دیتا تو میں متقی بن جاتا، کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے تو اب میں نیک ہو جاؤں گا۔ آخری پوائنٹ، پانچویں حسرت بہت خطرناک ہے۔ اس حسرت کی کیفیت یہ ہوگی کہ انسان کو جب بعض دفعہ ندامت ہوتی ہے تو اپنی ندامت کے اظہار کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ خودکشی تک کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ میدان معاشر ہے، اور یہ بندہ اتنی حسرت کے اندر ہے کہ یہ اس ندامت کے مارے اپنی ایک ایک انگلی کو اپنے دانتوں کے نیچے چبا چبا کے کاٹ کاٹ کے اپنے ہاتھوں کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ڈال دیں۔ یہ کس چیز پہ حسرت ہوگی؟
یہ بری محفل اور بری دوستی اور بری مجلس اور بری کمپنی کے اوپر اثرت ہوگی. چاہے وہ بری دوستی آن سائٹ ہو یا آن لائن ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر جو بری دوستیاں ہیں، آن سائٹ کے لیے تو پھر بھی آپ کو دوست کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے یا اس کو آنا پڑتا ہے، کبھی آپ جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے. لیکن آن لائن اگر انسان کی کمپنی بری ہو جائے، وہ واٹس ایپ کے ایسے گروپوں پہ چلا جائے، فیس بک کے ایسے پیجز میں گم ہو جائے، ٹک ٹاک کے ایسے صفحات کے اوپر آوارہ پھرنے لگے اور ایسی پورنوگرافی کے اوپر مبنی، فحاشی کے اوپر بے حیائی اور بد کرداری والی ویب سائٹس کا وزٹ کرنے لگ جائے، تو پھر یہ تو اس کے لیے دنیا کی سب سے بری بدترین کمپنی ہوتی ہے. اس کے اوپر تو اس کی حسرت جو ہوگی وہ اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس دن کو یاد کیجئے جس دن ظالم انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، اور ساتھ ہی کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. ہے افسوس، اس لفظ پہ ذرا غور کریں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یا ویلتا، ہے کاش میں نے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہے افسوس، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. یقیناً اسی نے مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تھا، حالانکہ میرے پاس ریمائنڈر آیا تھا، یاد دہانی تو آئی تھی. کبھی موتیں میں نے دیکھی، کبھی جنازے دیکھے، کبھی قبریں دیکھی، کبھی تعلیم و تزکیہ کا پروگرام، کبھی تعلیم و تزکیہ کے پروگرام میں مختلف آنے والے مہمانوں کو میں نے سنا، کبھی باپ نے سمجھایا، کبھی استاد نے سمجھایا، کبھی اچھے کسی صالح اللہ کے نیک بندے اور داعی نے مجھے سمجھایا تھا. پیغام نصیحت تو میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے اچھے راستے پہ جانے ہی نہیں دیا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. انسان کو شیطان ایسے ہی ذلیل کرتا ہے. تو اس پانچویں حسرت کا علاج ہے مسجد، ممبر و محراب، امام صاحب، مصلی، خطیب، عالم دین، عالم ربانی، جن کے پیچھے پوری دنیا ہاتھ دھو کے لگی ہوئی ہے. انہی کی محفل سے ایمان ملتا ہے، اسی مسجد سے تزکیہ ملتا ہے، انہی مدارس سے خیر ملتی ہے، اسی ممبر و محراب سے اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز لگتی ہے. اگر آپ اس ماحول کے اندر نہیں آئیں گے اور اپنے ماحول کو چینج نہیں کریں گے، اعتکاف میں نہیں آئیں گے، خیر کے کام میں نہیں آئیں گے، آپ بے شک پورا رمضان گزار لیں، دوستیاں آپ کی بری کی بری ہیں، تو عید کے بعد چند گھنٹے لگیں گے اور ساری نیکیاں واپس ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے ماحول چینج نہیں کیا ہے، کمپنی نہیں بدلی ہے. تو یہ 5 حسرتیں خصوصی طور پہ میں نے آج کے اس درس قرآن میں آپ کے سامنے رکھیں. پہلی حسرت یہ ہوگی کہ مجھے نیکیوں کے بہت سارے موقع ملے اور میں نے کاش زیادہ نیکیاں کی ہوتی. دوسری حسرت، نیکیاں تو کی تھیں اور سنبھال کے نہیں رکھا تھا، تو اس پہ انسان حسرت کرے گا.
کاش میں نے نیکی کی ہوتی، ریاکاری نہ ہوتی، اس میں دکھاوا نہ ہوتا، نمائش نہ ہوتی، اور سنت کے مطابق ہوتی، اس سے میں پھر بدلہ نہ ہوتا، یا نیکیاں کر کے حقوق العباد میں ظلم کر کے میں نے ضائع نہ کی ہوتی۔ تیسری حسرت خصوصی طور پہ ترک ذکر اور ترک قرآن کے اوپر ہوگی کہ اچھا بھلا وقت تھا، میں نے ذکر میں نہیں لگایا، میں نے قرآن میں نہیں لگایا، ایسے ہی ضائع کر دیا۔ حیران ہوتا ہوں، 4 گھنٹے کا سفر ہے، موبائل پہ لوگ لگے رہتے، اس موبائل پہ قرآن نہیں پڑھتے، فیس بک، واٹس ایپ، بس پوری دنیا کی براؤزنگ خواہ مخواہ۔ چوتھی حسرت انسان کی گناہوں کے اوپر ہوگی، اس کا حل توبہ ہے۔ اور پانچویں حسرت بری کمپنی، بری محفل اور بری دوستی کے اوپر ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ یوم حسرت کے لیے اللہ ہمیں ایسی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم حسرت کرنے کی بجائے اپنی محنتوں پہ خوش ہونے والے ہوں، اور لوگوں کو کہنے والے ہوں ہاں اقرؤ کتابی، آؤ یہ میرا نامہ اعمال ہے، دیکھو آج اللہ نے مجھے کیسا اجر دیا ہے۔ اللہ کریم اس پروگرام کے منتظمین کو، شرکاء کو، حاضرین کو اور اس متکلم کو، سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بس وعدہ کر لیں نوجوان، خصوصاً کمپنی بدلنی ہے انشاءاللہ، آن لائن بھی بدلنی ہے، آن سائٹ بھی بدلنی ہے، اور خیر کے کاموں میں اپنی جوانیاں لگانی ہے، جہاں جو نیکی ہو سکتی ہے اسے کر گزرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔